حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس یہودی عالم سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس پر یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ غار والے یعنی اصحاب کہف کون تھے؟ تو اس پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو کہ رومن حکومت کے تحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کر سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی یہودی لوگوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بیت المقدس کو بھی ایک حد تک تباہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران اس ٹائٹس نامی بادشاہ نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے بھاگ نکلے اور جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رہ گئے تھے وہ صرف فلسطین میں رہ رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک رومی بادشاہ تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں اس نے عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار لوگوں کو ایک دن اپنے دربار میں بلایا اور عیسائیت کو ماننے سے ان کو خبردار کیا کہ عیسائیت کو نہ مانے۔ دراصل یہ جو لوگ تھے یہ اصحاب کہف تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے کیا گیا ہے۔ جب اصحاب کہف نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے، وہ بہت کمزور تھے اور بادشاہ سے لڑ بھی نہیں سکتے تھے اور یہاں فلسطین میں رہ کر اپنی عیسائی تعلیمات بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے فلسطین سے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک غار دیکھا اور اس غار میں داخل ہو گئے اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ غار کے اندر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جس بندے کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا وہ ایک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے نام ایک چاندی کی تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار میں کندہ کر دیا۔ اس عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ آئے اور کئی مر گئے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 446 عیسوی میں بدروس نامی ایک بادشاہ آیا جو ایک بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ اس نے 68 سال تک اپنی شان و شوکت سے حکومت کی اور اس کے دور میں لوگوں میں دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا خوف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک دن اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بےقراری سے رونے لگا اور دعا کرتا رہا کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کا ایمان دوبارہ تازہ ہو جائے اور انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اور ایک خدا پر یقین ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی گرانے والوں کے اوپر ایک ایسا خوف اور رعب طاری ہوگی کہ یہ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کیا۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم خاموشی سے جا کر بازار سے کھانا لے آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا معاملہ رکھتا ہے۔ اور جب وہ صحابی غار سے نکل کر بازار پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ صحابی ایک کھانے کی دکان پر پہنچے اور کھانے کے بدلے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ایک سکہ دیا، جو کہ ظاہر ہے وہ سکہ 300 سال پرانا تھا اور ابھی اس زمانے میں بند ہو چکا تھا۔ دکاندار نے جب اس سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل چکا ہے، لہٰذا اس شخص نے اس صحابی کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ اس شخص کو جو خزانہ ملا ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ جواب میں اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا ہی سکہ ہے۔ اور پھر اس صحابی نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔
تو سپاہیوں نے جواب دیا آج اس زمانے میں اس نام کا کوئی بادشاہ تو موجود ہی نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ اسی نام کا گزرا تھا جو کہ ایک بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر صحابی حیران رہ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کل ہی ہم اس کے غضب سے بھاگ کر ایک غار میں جا چھپے تھے، لہٰذا وہ صحابی ان سپاہیوں کو لے کر غار کے پاس چلے گئے۔ غار کے اندر اصحاب کہف موجود تھے، وہ اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے کہ وہ کھانا لے کر آئے گا۔ جب انہوں نے باہر بہت سے لوگوں کا شور دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ دقیانوس بادشاہ کی فوج ہمارا تعاقب کر کے یہاں پہنچ گئی ہے۔ سپاہیوں کو وہاں پر وہ تانبے کا صندوق ملا جس میں وہ تختی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ مومن لوگ ہیں جو بادشاہ دقیانوس کے غضب سے بچ کر اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں، اور دقیانوس بادشاہ نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کرا دیا ہے، لہٰذا جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال اس سے بیان کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ یعنی بدروس کو یہ اطلاع دی، اور جیسے ہی بادشاہ بدروس تک یہ خبر پہنچی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس غار کے پاس جا پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے سارا معاملہ بیان کیا تو بادشاہ نے اللہ سے شکر گزار ہو کر سجدہ کیا کہ اے میرے رب، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ انسان کو موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور ہوگا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ بدروس کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا فرمائے، اور پھر سلام کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نیند کی حالت میں اصحاب کہف کو موت دے دی، اور بادشاہ بدروس نے لکڑی کے صندوق بنا کر اصحاب کہف کو ان میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد میں علماء کرام کا کافی اختلاف ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی حد و حال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا اور آس پاس کا وقت اسی طرح چل رہا ہوگا۔ یہ ایک ناممکن واقعہ نظر آتا ہے، لیکن تمام جہانوں کے پالنے والے اس رب کے لیے جس کے ہاتھ میں دنیا و کائنات کا نظام موجود ہے، اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض ایک انسانی سوچ کی حدود ہے، بلکہ اللہ پاک کے لیے تو صرف کن فیکون کی دوری پر سب کچھ ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔